الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزائیوں کا ایک استدلال باطل ہے جس سے وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ استدلال ان کا بالکل باطل ہے، اور وہ آیہ مبارکہ جس سے مرزائی لوگ استدلال کرتے ہیں وہ آیہ مبارکہ یہ ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے۔ مرزا قادیانی اس آیت سے وفات مسیح پر استدلال کرتے ہوئے لکھتا ہے اگر قرآن شریف کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اور بھی بہت سی ایسی آیات ہیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے، چنانچہ من جملہ ان کے یہ آیت ہے۔ بلکہ جہاں جہاں قرآن شریف میں خلط کا لفظ آیا ہے وفات کے معنی پر ہی آیا ہے۔ یہ مرزائیوں کا ایک باطل استدلال ہے۔ مرزا دجال کے استدلال کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اس آیت میں خلط کا مطلب ہے وفات پاگے، چونکہ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے والے تمام نبی وفات پاگے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پاگے۔ مرزا نے اپنی عادت کے مطابق اس آیت کے معنی میں بھی تحریف کی ہے۔ اس آیت میں خلط کے معنی کو اس نے تبدیل کیا ہے، اس نے اپنے پرانے طریقہ کار کے مطابق آیت کے معنی میں بھی تحریف کی ہے۔ لغت کی کسی کتاب میں بھی خلط کا معنی وفات پاگے نہیں ہے۔ لفظ خلط خلاء سے یا خلع سے مشتق ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، اگر یہ لفظ زمانے کے لیے آئے تو اس کا معنی ہے گزر جانا، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیہ مبارکہ موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا۔ نمبر دو، اور اگر یہ مکان کے لیے آئے تو اس کا معنی ہے تنہا ہونا، جیسے خلوت یعنی تنہائی، اور بیت الخلاء یعنی تنہائی کی جگہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قرآن مجید کے برخلاف مرزا کا دعویٰ ہے، مرزا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم ایک بھی ایسی آیت پیش نہ کر سکو گے جس میں کسی انسانی گروہ کو خلط کا مصداق ٹھہرایا ہو اور پھر اس آیت کے معنی موت نہ ہو۔ یہ مرزا کا دعویٰ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 کا مصداق منافقین ہے۔ اب اگر مرزا کی بات مانی جائے تو آیت کا مفہوم ہوگا اور جب وہ اپنے شیاطینوں کی طرف مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا یہ قرآن کا مفہوم ہوگا؟ یہ قرآن کا مفہوم نہیں بنے گا۔ آپ خود غور فرمائیں، قرآن کا یہ مفہوم نہیں بنے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 بھی منافقین کے متعلق ہے۔ آیہ مبارکہ یہ ہے وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ۔ مرزا کے مطابق اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا اور جب وہ مر جاتے ہیں تو تم پر غصہ سے انگلیاں چباتے ہیں۔ کیا یہ قرآن مجید فرقان حمید کا مفہوم ہوگا؟ کیا یہ قرآن عظیم کا معنی ہو سکتا ہے؟ صحیح ترجمہ یہ، اور جب وہ اکیلے ہوں تو تم پر غصہ سے انگلیاں چباتے ہیں۔ مذکورہ بالا دونوں آیات میں زندوں کے متعلق خلو کا لفظ آیا ہے، بس ثابت ہوا خلط کا استعمال زندوں پر بھی ہوتا ہے۔ جو مرزا نے یہ کہا کہ خلط کا استعمال زندوں پر نہیں ہوتا، تو یہ دونوں آیات میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ خلط کا استعمال زندوں پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر مرزائی اب بھی نہ مانے تو پھر وہ اس آیت کا کیا ترجمہ کرے گا؟ سنت اللہ التی قد خلط من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی سنت یا اس کا طریقہ مر جاتا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ معلوم ہوا قادیانی ضرور گمراہ ہیں،
اس آیت کا صحیح ترجمہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ پہلے سے چلا آتا ہے اور ہرگز تم اللہ کا دستور بدلتا نہ پاؤ گے۔ اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خلط کا حقیقی معنی موت نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے گزر جانا یا تنہا اور الگ ہونا۔ پس موضوع گفتگو آیت مقدسہ میں قد خلط من قبلہ الرسل کا مفہوم یہ ہوگا کہ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں یا اپنی امتوں سے الگ ہو گئے ہیں، خواہ وہ وصال فرما کر اپنی امتوں سے الگ ہوں گے ہیں یا آسمان کی طرف اٹھائے جانے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے۔